things become difficult. میں 2-3 حدیث بتاتا ہوں. ایک, this hadith is very close to my heart. جب بھی لائف میں پرابلم ہونا ہے, اس حدیث کو لازمی یاد کیا کریں. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. کہ جو شخص جس کا فوکس اور ہر چیز دنیا ہو نا, دنیا کی زندگی ہو, مطلب وہ آخرت پہ کمپرومائز کر رہا ہو, بس چھوڑو یار اللہ بڑا خوش نہیں, میں دیکھ لیجیے کہ نماز پڑھ لیں گے, اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اور دنیا بس پیسے آ جائیں, میٹنگ ہے, باس پروجیکٹ ہے, اسائنمنٹ ہے, نمازیں جا رہی ہیں, دنیا فوکس ہو صرف اس کا. فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اس کے لیے بڑا کام کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر ٹائم وہ فقیری سے ڈر رہا ہوتا ہے, فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں, ہائے فقیر نہ ہو جاؤں, ہائے میرا سٹیٹس کم نہ ہو جائے, ہائے مجھ پہ حالات برے نہ آ جائیں. He lives his life in anxiety. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے بعد اتنی ہی آتی ہے جتنی شروع میں لکھی ہوئی تھی بس. لیکن وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, جس کی آخرت فوکس ہوتا ہے, اس کی پرائورٹی آخرت ہوتی ہے. سمپل ورڈز, جو کام کر رہا ہے, اذان کی آواز آئی, گیا نماز پڑھ کے آیا, پھر کام شروع کر دیا اپنا. کوئی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, جم بھی کر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, دنیا کے تمام کام کر رہا ہے, لیکن پرائورٹی کیا ہے؟ آخرت ہے. جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں, اس کے لیے گھنٹے میں نکلتا ہے, سارے کام کیے, فارغ ہو گیا, پھنسا نہیں رہتا کاموں میں. وجعل غناہ فی قلبی, اس کا دل کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے غنا سے. اور غنا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی بھی نے کہا لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. مال کا زیادہ ہونا غنا نہیں ہے, اصل دل کا جو غنا ہے نا, وہ غنا ہے. انسان کا دل, اللہ کے نبی بس کتنا مال ہوتا تھا؟ بہت تھوڑا, لیکن خرچ کس طرح کرتے ہیں جیسے بادشاہ ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نا غنا سے بھر دیتے ہیں, اور دنیا کتنی آتی ہے؟ وہ آتت الدنیا وہی راغمہ, اور دنیا ذلیل و خوار اس بندے کی ہے. آخرت بھی مل گئی, دنیا بھی مل گئی. امام حسن بصری کہتے تھے کہ لوگوں, یا ایھا شباب اعملوا للآخرہ, اے لوگوں آخرت کے لیے کام کرو ہمیشہ, کیونکہ میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, انہیں دنیا تو ملی مگر آخرت کبھی نہیں ملی, اور میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, ان کو دنیا بھی اللہ نے دی اور آخرت بھی دی اللہ تعالیٰ نے. یہ جان لیں اس بات کو. Things become difficult by doing sins. حدیث میں آتا ہے ایک شخص ٹریول کر رہا ہے, اس کے بال بھی گرد آلود ہیں, اس کے کپڑے بھی جو ہے نا پھٹے پرانے ہیں, سفر کی حالت میں ہے, ہمبل ہیوملٹی بھی ہے اس میں, لیکن وہ دعا کرتا ہے اللہ سے, ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب دعائیں کرتا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب سے کھانا بھی حرام کا, پینا بھی حرام کا, پہنا بھی حرام کا. تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, چاہے وہ سفر کی حالت میں بھی ہو, بال بکھرے ہوئے ہو, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے جب تمام قبولیت کے اوقات, لیکن اللہ سے دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ گناہوں میں تھا وہ, اس کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں. سلف کہتے ہیں کہ جب بھی میں گناہ کرتا ہوں نا, اس کا اثر میں اپنی بیوی, اپنے بچوں میں اور اپنے رائڈنگ بیس میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر, اس کو غور سنیں کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے نا, اس کا اثر میں اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے رائڈنگ بیس کی ڈس اوبیڈینس میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میری بات نہیں سن رہی, میری اولاد میری بات نہیں سن رہی, میرا جانور میری بات نہیں سن رہا, میری بات نہیں مان رہا. کبھی میں نے سوچا اس پرسپیکٹو سے کہ میرے گھر والے آج کیا ہو گیا ان کو, یہ میری بات نہیں سن رہے, مجھے رسپونڈ نہیں, مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سلف چونکہ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے تھے, لیکن کبھی گناہ انسان کی ہو جاتا تھا, وہ فوراً سے اس کا امیجیٹ ریئیکشن اپنی اولاد میں, اپنے رائڈنگ بیسٹ میں اور اپنی بیوی میں دیکھتے تھے. لائف اسپین آف اے سنر از شارٹنڈ. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی اتنی رہتی ہے, لیکن اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے, وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتا جو وہ 50 سال میں اس نے وہ کر سکتا تھا, وہ 70 سال میں 80 سال میں کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز اس کی واقعی میں ایک تو جو لائف وہ بھی کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سلف کو, امام نووی کو دیکھ لیں,
امام نووی کا نام سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ امام نووی رحمہ اللہ سبحان اللہ ہی ڈائڈ ان ہز 30s، اور آپ ان کا کام دیکھ لیں تو اتنا امیزنگ کام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 30s میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کیا کیا لے کے چلے گئے. مطلب سبحان اللہ، کتابیں پہ کتابیں، اربعین النوویہ بھی لکھی، بلوغ المرام لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، کیا کیا کتابیں لکھی. ہر لائبریری میں امام نووی کی کتابیں پڑھی ہوں گی. اینڈ ہی ڈائڈ ان ہز 30s. شہداء کو دیکھ لیں، شہداء کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے. اور گناہگار اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بدتر ہے. حالانکہ وہ زندہ ہے، اس اللہ نے جانوروں سے بدتر قرار دیا. اور شہید مر چکا ہے، اللہ کہ اسے مردہ مت کو، یہ زندہ ہے.